دیکھیے مذاکرات روک لیں, ابھی اس موضوع کو ہونے دیں, ادھر جا رہے ہیں, لیٹس اسٹے آن دی القادر. القادر پہ خان صاحب پہلے القادر کو ایڈریس کرنے نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ القادر کی جگہ جو اصل جو یونیورسٹی ہے وہ ہے سیرت النبی یونیورسٹی. سیرت النبی, اس کے بارے میں آپ اگر سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر. اور اس مقدمے کے بارے میں اگر پاکستان پر 17 کو فیصلہ خلاف آتا ہے, اس طرح آپ لوگوں کی توقعات بھی ہے, عوام کے سامنے رکھیں گے, تو کیا جو مذاکراتی عمل ہوگا وہ جاری رہے گا؟ جی جاری رہے گا. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے, عمر ایوب صاحب یہاں موجود ہیں ہماری کمیٹی کے سربراہ, آپ بتا دیجیے. جی بنیادی طور پہ دیکھیں جی, جہاں تک کل بھی وزیراعظم عمران خان صاحب سے جس وقت ڈیالہ جیل میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں, ہماری ڈیمانڈ تھی ان مانیٹرڈ, پر اس ماحول میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں بات چیت ہوئی, تو وزیراعظم عمران خان صاحب بڑے کلیئر تھے. انہوں نے جو ہمیں احکامات دیے وہ یہی تھے کہ تیسرا ہمارا جو راؤنڈ ہوگا اس میں ہم لوگ جائیں گے, جو ہماری تحریری ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی اور ہم لوگ دیں گے. اور اس سے اہم جو کمیشنز ہیں آپ کی 9 مئی کا اور 26 نومبر کا, اور ہمارے اسیران کی رہائی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے, وہ ہم لوگ سامنے رکھیں گے, اور وہ کمیشنز بننے ہوں گے. یا نہیں بنیں گے تو پھر چوتھا راؤنڈ نہیں ہے, نہ 31 کی تاریخ ہے نہ چوتھا راؤنڈ ہے. بہت کلیئر ہم نے کلیئر کیا ہے. ایک سیکنڈ, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سر, کہ ابھی آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا ہے تو مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ گفتگو اگر کمیٹی کے اندر ہو تو بہتر نہیں تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میڈیا میں اس طرح کی گفتگو کر کے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ یہ جو القادر کیس کا جو ٹرسٹ کا جو کیس ہے یہ پہلے ہی فیصلہ اس کا آئے, اس کے بعد کوئی مثبت پیش رفت ہوتی حکومت کے ساتھ؟ نہیں, کمیٹی کا یہ دیکھیں ہمارا ڈے 1 سے یہ بڑا کلیئر ہے, اور ہم نے حکومت کو یہی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ تیاری کر لیں. کل کو وہ بہانہ نہ کریں کہ جی ہمیں کوئی ٹائم درکار ہے, ابھی سے تیاری وہ کر لیں. اور وہ انڈیپینڈنٹ, اور وہ ایک سیکنڈ جی, اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا. یہ بھی سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشائن خبر ہے کہ ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری جو کہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں, اور ان کو باوجود اس کے کہ ہم نے کئی دفعہ خطوط میں بھی اور زبانی طور پہ بھی چیئرمین سینٹ کی طرف ہم نے اپنی ریکویسٹ بھیجی, جو کہ آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ جو وہ ہو اپنا جو قیدی ہو یا اس پہ اگر کوئی مقدمات ہوں جیل میں ہوں تو پروڈکشن آرڈرز اس کے ایشو ہو سکتے ہیں, جس طرح کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی کیے تھے ماضی میں بھی. اور ابھی جو ہے تو یہ پہلی دفعہ ہے جس میں ہم نے کل نہیں جمعرات کے دن ہم سینٹ چیئرمین کے آفس گئے تھے, اور ہم نے بڑے اس سے زور سے اس بات پہ دی کہ جی بہت ہو گیا ہے, اور آپ جو ہے تو اس کے پروڈکشن آرڈرز کریں. اور آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ چاہ رہے ہیں بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ ان کو بلایا جائے, اس کے ان کے جو ان کا آئینی حق ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ آج ہو گیا ہے. آپ کی اطلاعات کے مطابق ہی مجھے پتہ چلا ہے, سرکاری طور پہ بھی پتہ نہیں چلا, لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ یہ خبر سچی ہوگی. راج صاحب یہ بتائیے گا کہ تیسری دفعہ یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے, ناصر جاوید رانا صاحب نے فیصلہ سنانا تھا, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں چہر گوئیاں ہوتی رہی فیصلہ سنانے سے ایک دن پہلے, ابھی شفیع فراز صاحب نے بھی ایسی پیشگوئی کی ہے. یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناصر جاوید رانا جو اس کیس کو سن رہے ہیں وہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہوں گا, ہم آج موجود تھے وہاں 10 بجے اڈیالہ جیل کے باہر. کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ مقدمہ 10:30 بجے سے پہلے چلا ہو. ہمیں بلکہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ 11 بجے آئیے. ہم تو حفظ ما تقدم کے طور پہ 10 بجے پہنچ گئے. 20 منٹ مجھے وہاں کھڑا رکھا گیا. جب مجھے اندر جانے کی اجازت ملی, اندر جا رہا تھا تو صحافی دوست باہر نکل رہے تھے, کوئی اس وقت 10:20 ہوں گے کہ جی مؤخر ہو گیا آج فیصلہ. تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں آج جج صاحب صبح 8 بجے اڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پہلے, اور یہ کارروائی کر کے آج وہ اٹھ کے چلے گئے. تو یہ کیوں ہوا میں نہیں جانتا, لیکن میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. 17 کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن سوری, میڈیا پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کہ معلوم نہیں کہ جج صاحب نے یہ کہا یا نہیں کہا, لیکن جو میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی نہ فیملی نہ ان کے وکلاء کوئی بھی نہیں آیا, وہ نہیں تھے, وہ انتظار کرتے رہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کے موجود تھے, ہمارے وکلاء بھی, بہنیں موجود تھیں,
اور سب لوگ موجود تھے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے، میڈیا پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں نہیں دیکھیں، یہ تو چہمگوئی ہوگی نا۔ ہم نے تو عرض کر دیا ہے کہ مذاکرات کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی نرمی نہیں مانگ رہے، ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے، ہم یہی چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں، اور ہم رہائی بھی عمران خان صاحب کی، دیگر اسیران کی آئین اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں جی، خان صاحب آ جائیں گے؟ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چھٹی کے روز، اتوار کے روز آپ سب یہاں پر آئے اور اس ملاقات کو آپ اس کی کوریج کے لیے تشریف لائے، تو تھینک یو سو مچ۔ دوسری چیز، آج ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات تھی، اگرچہ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ہی تھی، اور اس کے اندر ہم نے تفصیلاً اپنا نقطہ نظر خان صاحب کے آگے رکھا، اور خان صاحب کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ گزشتہ رات ہمیں لیٹ آگاہ کیا گیا 2 بجے کے قریب آج کی ملاقات کے حوالہ سے، تو کمیٹی کے 2 ممبران حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، وہ ٹائملی یہاں پر نہیں پہنچ سکے فوگ کی وجہ سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے سینٹرل پنجاب میں راستے جو ہیں وہ فوگ کا پرابلم ہے، تو وہ لیٹ ہوئے، اگرچہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، دے آر آلموسٹ نیئر ٹو اسلام آباد جی۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، ہم اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں، اور یہ خان صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں، دوسرا فریق رسپانسیبل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں۔ اب اس کا بیسٹ سیولائزڈ وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے، اور اس غیر جانبدار کمیشن کے اندر آج یہ بات بھی ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے، ہم سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی بھی غیر جانبدار جج کی بات کر رہے ہیں جو اس کو لیڈ کرے کمیشن کو، اور حقائق تک پہنچا جائے تاکہ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ذمہ داران کا تعین ہو سکے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم چونکہ آج ملاقات ہو گئی، اب ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب اور اسپیکر صاحب بھی چونکہ رابطے میں، اسد کیسر صاحب، ہم انشاءاللہ دوسرے فریق کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس کے اندر انہیں یہ انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ اب آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے اپنی ورکنگ کر کے آئیں، کیونکہ اتنے دن گزرنے کے باوجود، بلکہ اتنے ویکس گزرنے کے باوجود ابھی مذاکرات کے اندر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی، تو وہ پیش رفت اب آپ کو تیسری میٹنگ کے اندر شو کرنی ہوگی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کی نیٹی گریٹیز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں دیے جاتے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ جو ہے، یہ 2 ہمارے مطالبات ہم تحریری شکل میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے، تیسرا بھی جو اسیران، ہاں جی، اور اس کے اندر اسیران، ان کی جو رہائی ہے وہ ہمارے مین مطالبات کا حصہ ہے، لیکن انیشلی آپ کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے جو آپ کہتے تھے، جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے، اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، سیولائزڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کی انکوائری کسی غیر جانبدار فرد یا کمیشن سے کروائیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ اس قسم کا نہیں ہے جو نہ مانے جانا والا ہو، اور یہ سب سے آسان مطالبات ہیں۔ ہمیں تو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی
کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں تو لائیں وہ CCTV فوٹیجز، وہ جوڈیشل کمیشن کے آگے رکھیں، تعین کریں ذمہ داران کا، تاکہ اس کے اوپر نہ پھر ہمیں اعتراض ہو نہ آپ کو اعتراض ہو، لیکن کسی کا ہینڈ پکڈ فیصلہ ہمارے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا،